ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسر المحفل الوجود سر الله في كل موجود نقطة داعية الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحبوب مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد كتب عدو الله حضرة الإمام حسين عليه الصلاة والسلام إلى أخيه محمد حنفية: إني لم أخرج عشرا ولا بكرا ولا ظالما ولا مفسدا، بل إنما خرجتم لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. سب سے پہلے اس خدائے وحدہ شریف کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو تمام کائنات کا خالق کرنے والا ہے، خالق ارض و سما ہے، خالق جن و انسا ہے، خالق حیوان نباتات ہے، جمادات ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، جس نے تمام چیز کو امام مبین نے قرار دیا، جو خالق راز خالق واحد ہے، رازق اکبر ہے، سب سے بڑا خالق ہے، سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، جس کی حمد و ثنا جتنی ہو کم ہے، وہ خدا وحدہ شریک ہے، جس نے انسان کو بھیجا، اور جب انسان کو بھیجا اور دیکھا کہ اب انسان کے لیے یہ انسان دنیا میں تو گیا ہے، لیکن یہ انسان احسن التخلیق ہے، یعنی سب سے افضل خلقت میں اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. تو اللہ نے جب انسان کو خلق کر کے دنیا میں بھیجا تو اللہ نے چاہا کہ انسان کی ہدایت کا انتظام بھی کیا جائے. تو جس نے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جس نے آدم کو بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے، نوح کو بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے، موسیٰ کو بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے، عیسیٰ کو بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے. تمام انبیاء کو اللہ نے بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے. بھائی کیوں بھیجا؟ تاکہ انسان کا کردار بہتر ہو. کیوں بھیجا؟ تاکہ انسان کا عقیدہ مکمل ہو. کیوں بھیجا؟ تاکہ انسان کا اخلاق بہتر ہو. ہر انسان کا اخلاق بہتر ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان کا اخلاق بہتر نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا، لوگ اس کے قریب آنا پسند نہیں کریں گے. مثال کے طور پر 2 شخص ہے، ایک کا اخلاق بد ہے، ایک کا اخلاق احسن ہے. تو بھائی انسان ان دونوں شخصوں میں سے کس شخص کے پاس جانا پسند کرے گا؟ وہ شخص
کہ جس کا اخلاق برا ہے یا اس شخص کے پاس جانا پسند کرے گا جس کا اخلاق اچھا ہے، تو یہ ظاہر کی بات ہے کہ انسان اس شخص کے پاس جانا پسند کرے گا کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق بہتر ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء آئے تاکہ انسانوں کی ہدایت کر سکے، انسان کے عقیدے کو مکمل کر سکے، انسان کے اخلاق کو بہتر کر سکے، انسان کے اخلاق کو بہتر کر سکے۔ اللہ نے 1,40,000 انبیاء کیوں بھیجے؟ تاکہ یہ انسانوں کی ہدایت کر سکے۔ آدم کی ہدایت کے لیے آئے تھے، نوح کی ہدایت کے لیے آئے تھے، موسیٰ کی ہدایت کے لیے آئے تھے، عیسیٰ کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ تمام انبیاء کا اخلاق تھے، کئی انبیاء آئے تھے لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، تو اب لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے پہلے انبیاء کا اخلاق بہتر ہونا ضروری ہے۔ تو آدم بھی آئے تھے، آدم بھی باخلاق تھے، نوح بھی آئے تھے، نوح بھی باخلاق تھے، موسیٰ بھی آئے تھے، توجہ چاہتا ہوں، موسیٰ بھی آئے تھے، موسیٰ بھی باخلاق تھے، عیسیٰ بھی آئے تھے، عیسیٰ بھی باخلاق تھے، یعقوب بھی آئے تھے، یعقوب بھی باخلاق تھے۔ اگر انبیاء باخلاق نہ ہوتے تو لوگوں کی ہدایت کیسے کرتے؟ اسی لیے تمام انبیاء باخلاق تھے۔ موسیٰ بھی آئے تھے، موسیٰ بھی باخلاق تھے، عیسیٰ بھی آئے تھے، عیسیٰ بھی باخلاق تھے، یعقوب بھی آئے تھے، یعقوب بھی باخلاق تھے، یوسف بھی آئے تھے، یوسف بھی باخلاق تھے، یحییٰ بھی آئے تھے، یحییٰ بھی باخلاق تھے، زکریا بھی آئے تھے، زکریا بھی باخلاق تھے۔ تمام انبیاء آئے تو باخلاق آئے، لیکن جب محمد مبعوث ہوئے تو قرآن نے اللہ نہیں کہا آدم کا اخلاق سب سے افضل، جب وہ آئے تو قرآن نے اللہ نہیں کہا نوح کا اخلاق سب سے افضل، جب ابراہیم آئے تو اللہ نہیں کہا ابراہیم کا اخلاق سب سے افضل، جب تمام انبیاء آئے تو اللہ نے نہیں کہا کہ تمام انبیاء کا اخلاق سب سے افضل، لیکن جیسے ہی محمد مبعوث ہوئے اللہ نے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اعلان کر دیا، اے محمد انک لعلی خلق عظیم، اے محمد آپ اخلاق کے بلند درجے پر ہیں، اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ آدم بھی باخلاق تھے، نوح بھی باخلاق تھے، موسیٰ بھی باخلاق تھے، لیکن جب محمد کے اخلاق کی بات آئی تو نہ آدم علیہ السلام نے محمد کا مقابلہ کر سکے، نہ نوح علیہ السلام نے محمد کا مقابلہ کر سکے، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد کا مقابلہ کر سکے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے محمد کا مقابلہ کر سکے۔ بھائی تمام انبیاء کا اخلاق تھے، لیکن جب محمد کا اخلاق توڑا گیا تو محمد کا اخلاق سب سے افضل۔ بھائی تمام انبیاء کا اخلاق تھے، لیکن سب سے افضل کوئی اخلاق ہے تو وہ محمد کا اخلاق ہے، تو وہ محمد کا اخلاق کو سمجھ لیجیے۔ جس حدیث امام حسین علیہ السلام کو آپ کے سامنے پیش کیا جب 28 رجب کو یہ قافلہ حسینی روانہ ہونا چاہتا ہے تو امام محمد رضیہ کہتے آنے کے بعد کہتے بھیا آپ مدینے میں رک جائیے یا آپ یمن چلے جائیے، بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ مدینے میں رک جائیے یا آپ یمن چلے جائیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا اس خط کا ایک حصہ ہے، امام فرماتے ہیں انی لا اخرج اشرم ولا حتم، دیکھو میں نہیں نکل رہا ہوں ظلم کرنے کے لیے، مستی کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، ولا ظالم ولا ظلم کرنے کے لیے، ولا مفسد ولا فساد برپا کرنے کے لیے، بل انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، بلکہ میں نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں، وَأُرِيدُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور میں چاہتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں، وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ، اور منکر سے روکوں، منکر یعنی برائی سے روکوں، وَأَسِيرَ بِسِيرَتِ جَدِّي، اور اپنے جد کی سیرت کو احیا کر سکوں۔ اب جد کی سیرت کیا ہے؟ جد کی سیرت کو احیا کر سکوں، وَسِيرَتِ جَدِّي وَأَبِي، جد کی بھی سیرت کو احیا کروں اور بابا کی بھی سیرت کو احیا کروں۔ تو رسول کی سیرت کیا ہے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، تب جان کے ہم سمجھیں گے کہ نہیں بابا کیوں نکلے تھے، اپنے جد کی سیرت کو کیوں برپا کرنے گئے تھے۔ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اے محمد انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین
مسئلہ نہیں کرنا. تو رسول حیران پریشان ہو گئے, لوگوں سے کیا ہوا, جو گڑیا نہیں آئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ گڑیا بیمار ہو گئی ہے. تو اللہ کے رسول اس کے گھر پر عیادت کے لیے گئے اور اس کی عیادت کی, اور اس گڑیا نے جب رسول کا یہ اخلاق دیکھا تو وہ مسلمان ہو گئی. یعنی رسول کی سیرت یہ ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ جتنا برا کرے تم اس کا صلہ انہیں اچھائی سے دو. جب تم ان کا صلہ انہیں اچھائی سے دو گے اور وہ برائی کرتے رہیں گے, تم اچھائی کرتے رہو گے, تو تمہارے اس کام سے تمہارا خدا بھی راضی ہوگا, تمہارا رسول بھی راضی ہوگا, تمہارا امام بھی راضی ہوگا, اور وہ جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے وہ تم کا امام ہوتا ہے. کوئی انسان برائی کرے تو آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیجیے گا, وہ شرمندہ نہیں ہوگا. کبھی کیا تاریخ میں دیکھ لیجیے کہ کسی نے برائی کی ہو اور اس کا بدلہ برائی سے دیا گیا اور وہ شرمندہ ہوا ہو. نہیں, شرمندہ نہیں ہوتا. اگر کوئی انسان برائی کر رہا ہے اور آپ اس کا برائی کا جواب اسی برائی سے دیں گے تو وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا. وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے, آپ اسے گالی دیجیے گا, نہ وہ شرمندہ ہوگا نہ آپ شرمندہ ہوئیے گا. وہ آپ کی غیبتیں کر رہا ہے, آپ بھی اس کو اس کی غیبتیں دیجیے, وہ شرمندہ نہیں ہوگا, آپ بھی شرمندہ نہیں ہوئیے گا. وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, آپ بھی سازشیں دیجیے, نہ وہ شرمندہ ہوگا نہ آپ شرمندہ ہوئے. وہ آپ پر تہمتیں لگا رہا ہے, آپ بھی اس کا جواب تہمت دیجیے, تو کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. اگر کسی انسان کے دل کے اندر اپنی برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو معصوم نے کہا ہے اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کا جواب اچھائی, تب جا کے وہ مسلمان ہوگا, تب جا کے تمہارا اللہ تم سے راضی ہوگا, تمہارا رسول تم سے راضی ہوگا, تمہارا امام تم سے راضی ہوگا. صلاح دے دے اسی کے ذہن میں ایک واقعہ بتایا امام حسن علیہ السلام کا صلوات. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام رات کا وقت ہے, شام کی گلیوں سے گزر رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں ایک شخص بیٹھا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. امام جاتے جانے کے بعد امام غصہ نہیں ہوتے, امام اس کا جواب برائی سے نہیں دیتے. امام جاتے جانے کے بعد کہتے بھائی یہ بتا کیا تو پردیسی ہے, تجھے سواری چاہیے, تجھے پیسہ چاہیے, تجھے کھانا چاہیے, بتا جو تیری ضرورت ہے وہ ضرورت کا میں پورا کروں گا. امام اس شخص کو لے جاتے ہیں اپنے گھر پر, گھر پہ لے جانے کے بعد امام اسے کھانا کھلاتے ہیں, اسے پیسہ دیتے ہیں, اسے سواری دیتے ہیں. اب وہ شخص جو امام کے لیے برا بھلا کہہ رہا تھا, امام کے لیے بدگمان تھا, جب اس نے اللہ کے امام کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا اخلاق برا ہے, لوگ کہتے ہیں اہل بیت وہ ہے اور اہل بیت وہ ہے, لیکن سب سے افضل سب سے بہتر اگر دنیا میں کسی کا اخلاق ہے تو وہ اہل بیت کا اخلاق ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا. اگر کوئی اور ہوتا اور برائی کا جواب برائی سے دے دیتا تو وہ کبھی پشیمان نہ ہوتا. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دے. سلمان بھیجے دنیا میں آیا ہے, اللہ نے انبیاء بھیجے. دیکھیے آج کچھ باتیں خلاف ہوئے اور پھر میں اپنے طرف آؤں گا کہ امام نے یہ حدیث جو فرمائی تھی اور کب رسول اللہ کی قبر سے جدا ہو کیا باتیں ہوئی وہ کچھ بات آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو بہترین اخلاق کام کے اندر ہونی چاہیے. اگر تمام ائمہ نے اخلاق کی تعریف کی ہے, تمام انبیاء نے اخلاق کی تعریف کی ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر کسی کے اندر اچھا اخلاق نہ ہو تو اس کے دین سے کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اگر کوئی چیز انسان کی محبت دوسرے کی خدمت ڈال دیتی ہے تو وہ اخلاق ہے, اچھا اخلاق. معصومین نے بہت تاکید کی ہے بہتر اخلاق کے لیے, اچھا اخلاق کے لیے. خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
مکارم اخلاق یعنی اخلاقیات کو لوگوں تک پہنچاؤں، لوگوں کے اخلاق کو بہتر بناؤں، اسی لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں، مکارم اخلاق کو پورا کر سکوں۔ یعنی اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کی ہدایت کر سکوں، ان کے اخلاق کو بہتر بنا سکوں۔ یعنی اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور 14 معصوم بھیجے تاکہ وہ لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنائے۔ تب بھی اگر انسان کا اخلاق بہتر نہ ہو تو پھر اس کا دین سے کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر بہترین اخلاق پیدا کرے، بہترین کردار پیدا کرے۔ اگر انسان کے اندر سب سے ضروری چیز کوئی چیز ہے تو وہ اخلاق۔ ہر معصوم نے تعریف کی اخلاق کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اخلاق کے بارے میں تعریف کی ہے، امام سجاد علیہ السلام۔ اچھا، امام سجاد علیہ السلام کے لیے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام سجاد کا خیمہ ایک سنسان میدان میں لگا تھا، امام اپنی عبادت کر رہے تھے۔ ایک شخص جو بنا کے لیے قافلے آنے کے بعد اسے بہت پیاس لگتی ہے، لگنے کے بعد وہ پانی اٹھا کر پی لیتا ہے۔ ادھر امام سجدے سے نماز سے فارغ ہوئے، وہ شخص دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام سے کہتے ہیں کیوں نہیں پہچانا؟ کہا نہیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کہتے ہیں میں نے مجھے پہچان دیا۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا تو میرے بھائی علی اکبر کا عابد ہے۔ کہا پھر مجھے کیوں پانی پلا رہے ہو؟ تو امام فرماتے دیکھو جب ہم آئے تھے تو وہ تمہارا اخلاق تھا اور یہ ہمارا اخلاق ہے۔ جب ہم تمہارے مہمان بنے تھے تو تم نے پانی رکھ دیا تھا، جب تم ہمارے مہمان بنے ہو تو ہمارا اخلاق یہ نہیں کہ ہم تمہارے اوپر پانی بند کرے، بلکہ امام نے اسے سیراب کیا۔ بہت معصوم نے اللہ کی بہت تعریف کی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنی عقیدت کو مکمل کریں۔ جب تک انسان کا اخلاق بہتر نہیں ہوگا تو لوگ اس سے قریب نہیں آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، مثال کے طور پر پھر مثال دیتا ہوں، ایک انسان ہے جس کا اخلاق ہوا ہے، دن بھر کبھی اسے بلا بلا دیتا ہے، کبھی اسے بلا بلا دیتا ہے۔ اگر اس کے پاس جا کر انسان بیٹھ جائے تو وہ اس سے اچھے طریقے سے گفتگو کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، دوسروں کی برائی کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بدترین شخص، جو مجھے تھا، سب سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے وجود سے لوگ خوفزدہ، مطلب اس وجہ سے خوفزدہ ہو کہ کہیں اس کے پاس گزرنے سے ہمیں گالیاں نہ، کہیں اس کے پاس گزرنے سے ہمیں برا بلا کرے۔ سب سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے وجود سے لوگ خوفزدہ ہو۔ اپنے وجود کو ایسا بناؤ کہ لوگ تمہارے پاس بیٹھنے کے قائل مت رہے، نہ کہ ایسا بناؤ کہ تمہارے وجود سے لوگ خوفزدہ رہے، کبھی ہمیں گالیاں دے، کبھی ہمارے میں برا بلا کرے۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، اپنے عقیدے کو بہتر بناؤ۔ ہر معصوم نے کردار کی تعریف کی ہے۔ سلام بھیجیے حضرت محمد اپنے عقیدے کو بہتر بناؤ۔ تو امام نے فرمایا ہے کہ یہ مخلوق اشرف بلا قبل بلا صدا، میں نہیں کر رہا ہوں طے کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے، بل انما خلقت لطلب الاصلاح فی امت الجدید، بلکہ میں نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ کیا لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ لوگ روزے نہیں رکھتے تھے، رکھتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، اپنے شبیر ہوئے نامے تقدیر کے ساتھ؟ حسین کو قتل کرنے والوں کے تعداد میں نمازی نہیں تھے، روزے دار نہیں تھے، قاری قرآن نہیں تھے، حافظ قرآن نہیں تھے، پھر امام کو کہہ رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت میں اصلاح کروں، کیونکہ لوگوں کا اخلاق بدتر ہو گیا تھا۔ امام لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے نکل رہے تھے۔
روایت واقعہ کے امام کہتے ہیں کہ انا حویت النبوات والرسالہ ومقرر ملائکہ وبنا حبا اللہ وبنا عربہ ویزید رجل فاتح فاجر شاہد القمر وقاتل النصر مقرام مصری لا یبائی ومسلح. یعنی امام کی فضلت کو بتاتے اور جزید کے برائیوں کو بتاتے اور امام کہتے ہیں وہ جیسا جزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام درگاہ سے نکلتے ہیں, درگاہ سے آتے ہیں, رات کا وقت ہے, صبح ہوتا ہے, صبح رات کے مروان کے بابا جو بھائی بھائی کے پاس رہے گا آتا ہے امام مولا سے کہتا ہے مولا آپ کو کچھ سلام کرنا ہو, وہاں کہتے ہیں بتاؤ. تو یہ کہتا ہے کہ آپ خلیفہ یزید بن معاویہ کی بیعت کری تھی. تو امام کہتے ہیں کہ جس امت میں یزید جیسا خلیفہ مل جائے تو پھر امت کو اس امت کا کلمہ پڑھ لو. یہ کہنے کے بعد امام قبر رسول پر آتے ہیں, آنے کے لیے جدا ہوتے ہیں, قبر رسول سے نکل جاتے ہیں. ابھی پکڑنے کے بعد کہتے ہیں نانا حسین جا رہا ہے, نانا ارے جس حسین کو تو نے اپنے جوش پر سوار کیا تھا, ارے جس حسین کے لیے تو نے خطبے کو چھوڑ کر حسین کو نارے لوگوں کو دکھایا تھا, ہاں حسین فعلتو, ارے یہ حسین ہے اسے پہچان لو. ارے نانا آپ کا نواسا جا رہا ہے, ارے نانا جس کا جھولا آپ جھلاتے تھے وہ حسین آپ کے مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ امام نے بہت دیر اپنے رسول پر گفتگو کی, اپنی مصیبتیں امام نے بتائی, اپنے رسول پر امام نے کٹ کر رونے لگے. روتے روتے امام سو گئے, صبح کا وقت نماز ہوا, بھائی کی قبر پر آئے, اے بھیا حسن, ارے خدا حافظ, حسین جا رہا ہے. ارے بھیا آپ کا بھائی حسین جا رہا ہے. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے امام قبر امام حسن سے جدا ہوتے ہیں اور قبر جناب فاطمہ کی طرف جاتے ہیں. ارے روایت کہتی ہے کہ ارے علی کا لال حسین بن علی قبر فاطمہ کی طرف گٹلیوں کے بل جا رہے ہیں. ارے جس طریقے سے 6 مہینے کا بچہ ارے ماں کی طرف بڑھتا ہے, امام اس طریقے سے قبر فاطمہ کو پہنچے. پہنچنے کے بعد امام کہتے ہیں اماں, اے اماں, ارے حسین جا رہا ہے. ارے اماں لہو لہو چلتے اماں لہو لہو چمتے چلو. ارے زینب کے بعد ہوا میں نظر دے جو عمر ہوا کے اندر. ارے یہ نظر دیے گا کہ دن کی روشنی ہے. ارے دھونے کے لیے نظر ہونی چاہیے, نراز ہونی چاہیے. ارے حسین کی مظلومیت تو ایسی ہے, ارے جب بھی حسین کی دعائیں بیان ہو تو انسان کا دل بارا بارا ہو جاتا ہے. امام کہتے ہیں اماں وطن میرے وطن چلو. ارے اس میں وطن میں آج جو محرم ہے وعدے کر اللہ کے مزائے پڑے جاتے ہیں. ارے اماں اور ساتھ میں لے کر وطن چلو, اس میں وطن کا دیش میں. ارے اماں وطن چلو. ارے قبر فاطمہ نے حسین کی مسجد سے مسائل آیا. ارے حسین کی مسجد سے قبر فاطمہ میں صدقہ آیا. حسین ماں سے جدا ہوتے ہیں, جدا ہونے کے بعد یہ قافلہ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے. تمام ہماریوں کو لایا جاتا ہے, تمام بیویاں سوار ہوتی ہے, ہماری لائی جاتی ہے, ان میں سلوار سوار ہونے کے لیے آتی ہے. آخر ماں کے بڑھ ماں کو سوار کرتے ہیں, ان میں لیلا آتی ہے, اکبر بڑھ کے ماں کو سوار کرتے ہیں, ان میں کلثوم آتی ہے, علی کا نام, علی کا شیر اپنا کلثوم کو سوار کرتا ہے. ایک مرتبہ منادی گزا دیتا ہے, ارے لوگ مدینے والو, ارے اپنی آپ کو جھکا لو. ارے اگر کوئی چھت پر بیٹھا ہے تو وہ نیچے آئے. ایک مرتبہ علی کا لال
کفن دے سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تضمن تسلیما لعبد ما كان